اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ سے، اللہ سے مانگو جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، وہ کسی اور سے نہ مانگ کر کے، وہ کسی نیتا سے نہ مانگ کر کے، کسی ایم پی سے نہ مانگ کر کے، کسی اپنے پڑوسی سے نہ مانگ کر کے، اپنے والد، اپنی ماں اور تمام لوگوں سے نہ مانگ کر کے آپ کو سب سے پہلے اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے آپ اللہ سے جو بھی مانگنا ہے آپ مانگ لیجیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے نہ ہمارے اندر صبر ہے اور نہ ہی نماز ہے۔ نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اس حدیث کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں تطبیق دی جا سکتی ہے یہ کہ اس حدیث سے تو لگ رہا ہے کہ انسان اگر نماز نہیں پڑھے گا، مسلمان نماز نہیں پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا، کافر کے قریب ہو جائے گا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کا عمل کفر جیسا ہو جائے گا۔ تو اتنی تدبیر میں جانے کی اور اتنا گھما پھرا کے سمجھنے سے اچھا ہے کفارہ کے مطلب ہی انکار کرنا ہوتا ہے۔ تو سیدھی بات ہے، اللہ نے کہا تھا آپ سے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے نہیں پڑھی تو آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی، سیدھی بات، فقط کفر کا ہی مطلب ہے۔ تو جب آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی بات نہیں مانی، تو آپ نے وہی کام کیا نا جو ایک غیر مسلم کرتا ہے۔ غیر مسلم اللہ کو نہیں مانتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، آپ نے بھی اپنی مرضی سے کام کیا۔ آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ نماز نہ پڑھیں؟ نماز کے تعلق سے تو ہے کہ کسی بھی حال میں نماز نہیں معلوم۔ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر بھی نہیں ہو سکتا، اشاروں سے آپ پڑھیں، لیکن کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی حالت میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تعلق سے آتا ہے، انہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، آندھی طوفان، کوئی بھی آفت، کوئی بھی عذاب کے شکل میں کوئی چیز نمودار ہوتی، فوراً مسجد کا رخ فرماتے تھے اور جا کر کے نماز پڑھتے، دعا کرتے۔ ہمارے اوپر پریشانی ہوتی ہے تو ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، اگر کیا کر رہے ہیں، مانگنا کہاں چاہیے، مانگ کہاں رہے ہیں۔ ترتیب جب بھی الٹی ہوگی ہماری، ساری چیزیں الٹی ہو جائیں گی۔ اب یہ پانی نہیں برس رہا ہے، یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم سب گناہگار ہیں، ہم خود اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ہم گناہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خود اپنے اندر جھانکیں تو پتہ چلے گا۔ تو اگر ہم گناہ کی حالت میں ہیں تو زیادہ امید ہے کہ یہ عذاب ہے، اور اگر ہم صحیح راستے پر ہیں، ہمارا کام ٹھیک جا رہا ہے، اللہ رسول کے مطابق چل رہا سارا کام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی ایک عذاب آتا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ اعمال ہی کی وجہ سے۔ ضروری نہیں، کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ اچھے بندوں کا اللہ آزما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم آزمائیں گے بھوک کی وجہ سے، بھوک مری لائیں گے، قحط سالی لے آئیں گے، سوکھا لا دیں گے، آزمائیں گے، دیکھیں کون صبر کر کے جاتا ہے، کون ہمارے کیے ہوئے پر راضی ہو جاتا ہے، اور کون پاگل ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی بکنے لگتا ہے۔ یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ ڈراتے بھی ہیں، طرح طرح کی چیزیں لا کر کے ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو ڈرانے والی، کوئی ظالم آپ کے اوپر مسلط ہو جائے وہ بھی ایک ڈر ہے، کوئی آپ کو آپ کے دین پر چلنے نہ دے یہ بھی ایک طرح کا ڈر ہے، کوئی آپ کو دھمکی دے دے کہ یہ چیز کر دوں گا آپ کے ساتھ، آپ کا بربادی ہوگا سب کچھ، یہ بھی ایک طرح سے خوف کا ڈر ہے۔ تو بہت ساری شکلیں ہیں ڈر کی، اللہ تعالیٰ ڈر سے بھی آزماتے ہیں، ڈر دلا کر بھی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کو کم کر کے بھی آزماتے ہیں، غریبی سے بھی اللہ آزماتے ہیں۔ آپ کے بغل میں ایک اچھا محل ہے، عیش و عشرت ہے، گاڑیاں ہیں، چہل پہل ہے، نوکر ہیں، غلام ہیں، ہر طرح کی آسائش و آرام ہے، اور وہیں بغل میں آپ کو صحیح سے 2 وقت کا کھانا کھانے کا انتظام نہ ہو پا رہا، یہ آزمائش ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کر لے جاتے ہیں تو اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کون دیکھے صبر کر لیتا ہے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو مال کو کم کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، اور جانوں کو کم کر کے بھی۔ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی موت لے لیتے ہیں، کوئی بچپنے میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی کی حالت میں چلا جاتا ہے، ہمارے گھر کا کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو بہت کما رہا ہوتا ہے، اسی پہ پورا گھر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اچانک اس کی موت، سب آزمائش ہے۔ آزمائش کب ہے؟ جب آپ صحیح ہوں، ورنہ وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے وہ عذاب بھی ہو۔ اگر آزمائش ہے تب تو خیر ہے آپ کا، کیونکہ آپ کو بہت بڑا دن ملے گا اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ گناہوں میں ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو ان گناہوں کی وجہ سے وہ یہ چیزیں دے رہے ہیں، تو یہ آپ کو ایک انڈیکیٹ ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ آپ فوراً رک جاؤ، بہت ہو گیا، تمہارے بیٹے کی موت ہو گئی، اچانک حادثے میں موت ہو گئی، وہاں پورا حادثہ ہو گیا، تمہارا اچانک پورا مال اختراق ہو گیا، کوئی آپ کا جاننے والا آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو کوئی مال آ رہا تھا، پورا مال ختم ہو گیا، بہت ساری آفتیں آپ پر آتی ہیں، تو یہ ایک اشارہ ملتا ہے سدھر جاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ اچھے انسان رہے ہو، اچانک بگڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے پہ لانا چاہ رہے ہیں، اور اکثر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو پریشانیاں آتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ اتنا اچھا تھا، اتنا بڑھیا سے چل رہا تھا، ابھی گڑبڑ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں کوئی مصیبت دیتے ہیں، بیماری اچانک کوئی بڑی دے دیتے ہیں، وہی انسان بہت سارے لوگ سدھر جاتے ہیں کہ میں نے بہت مجھ سے گناہ ہوا، بہت خراب ہوا معاملہ، اب میں سدھر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے ہیں، پھر صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہم گناہ میں ہیں یا ثواب کی حالت میں ہیں، صحیح راستے پہ ہیں کہ غلط راستے پہ ہیں، اللہ اور رسول کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو یہ عذاب ہو سکتا ہے، تو یہاں تو پریشانی ہے ہی، ساتھ میں اللہ کے یہاں بھی بہت بڑی پریشانی ہونے والی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجیے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ایک خوشخبری تو پہلے آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ میں ہے، آپ کا ساتھ کوئی دے نہ دے، اللہ دیں گے، اللہ دے گا تو پھر سب کیوں دینے پڑے گا آپ کو ساتھ۔ کسی سے آپ کی دشمنی ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے، کسی سے دوستی ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے، ہر چیز جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ جس کے تعلق سے سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے ہماری کبھی بن ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ اسے آپ کا فیوریٹ دوست بنا دیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میرا دوست ہے
اس کا ساتھ کبھی چھوٹے گا نہیں. ایسا ہوگا کہ وہ آپ کا جانی دشمن بن جائے گا. تو اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں ہر معاملے میں. اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ نماز کے لیے سب سے زیادہ زور دیتے ہیں. قرآن میں بہت ساری جگہوں پر نماز کے بارے میں. اور پھر نماز صرف نماز پڑھ دینے کا نام نہیں ہے، اقامت صلاۃ ہے. نماز کو قائم کرنا ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا پورا ماحول بن جائے، ہر طرف نماز کی چرچا ہو، ایک ایک بندہ، ایک ایک شخص نماز کی اہمیت کو جان لے، ایک ایک شخص نماز کو لازم سمجھ لے، ایک ایک شخص نماز کو فرض سمجھ لے، اور وہ اس بات کو سمجھ لے کہ نماز چھوڑیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، صرف نام ہمارا عبداللہ رہ جائے گا، رجسٹر میں ہم کچھ اور ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. انسان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب چلا جائے، اور کافر کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کب وہ مومن ہو جائے. تو اس لیے اپنے اوپر بہت زیادہ فخر کرنے کی، گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب غلط کریں گے، ہم نے عشاء کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی. ہلکی سی نیند آ رہی تھی، کھانا کھا لیا، تھوڑا بھاری لگے، چلو لیٹ جاؤ. جان بوجھ کے، کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں. حدیث کے حساب سے آپ کافر ہو گئے. تو یہ بات آ گئی نا کہ صبح میں انسان مومن تھا، شام کو کافر ہو گیا. آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، اللہ کی بات مان کے سوئے. بھائی مومن کون ہے؟ اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کی بات کو سچ جاننے والا. اور کیسے ہم سچ جانتے ہیں؟ سمجھ میں بات نہیں آتی. کب ہوتا کہ کسی کی پھانسی ہونی ہو، کیمرہ لگا ہو، اور انسان کو وہاں پہ حاضر کر دیا جائے، اور وہاں پہ کچھ مال و دولت رکھ دی جائے، اور کیمرہ لگا ہو، اس کو پتا ہو کہ یہ دکھ جائے گا 100%، اور یہ ہو کہ اگر وہ چوری کرے گا تو اس کی سیدھے پھانسی ہوگی، اور اس سے پہلے کئی لوگوں کی ہو چکی ہو. بتائیے وہ کرے گا چوری؟ نہیں کرے گا. یقین اس کا بول رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا کام، اور میرا معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حالت خراب کر دی جائے گی، نماز نہیں پڑھو گے، کافر ہو جاؤ. کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ سیدھے سیدھے آپ کیسے نماز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے پر یہ وعید ہے، یعنی نماز صرف چھوڑ دیں گے تب یہ معاملہ ہے. اور نماز کو قائم کرنا یہ ضروری ہے. پورا نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھنا ہی ہے، نماز پڑھوانا بھی ہے. اپنے گھروں میں نماز کا ماحول قائم کرنا ہے، نماز کی بات تمام لوگوں تک پہنچانی ہے، نماز کے لیے سب کو سمجھانا ہے. سمجھانے کا جو بھی طریقہ ہو سکے آپ اپنے حساب سے جیسے بھی سمجھا سکیں، لیکن نماز کے لیے آپ کو سب کو لانا ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جو بھی پریشانی آ رہی ہے، جب نماز پڑھیں گے تو نماز مطلب یہ ہے کہ اچھا کام. تو نماز لے کر کے میری مراد ساری چیزوں پر ہے، یعنی نماز بھی پڑھیں اور سارے اچھے کام کریں. نماز کے تعلق سے آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام برائیوں سے آپ کو روک دے گی. آپ نماز پڑھیں گے تو برائیوں سے بچنے میں آسانی ہوگی. جب برائیوں سے بچیں گے، آپ صحیح راستے پر رہیں گے، اور پھر آپ کو کوئی تکلیف ہوگی تو وہ آزمائش ہوگی، اور وہ آزمائش میں جب آپ صبر کر لیں گے اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ہدی للمتقین. یہ ہدی للمتقین جو ہے یہ غصے سے ہے. اللہ تعالیٰ یہ جگہ فرمائے کہ ہدی للناس، قرآن سب کے لیے ہے. حقیقت یہ ہے کہ نماز سب کے لیے ہے.
اسی طرح قرآن سب کے لیے ہے، لیکن جب نہیں مان رہے ہیں بہت سارے لوگ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقیوں کے لیے، بھائی وہ لوگ تو سنے کے نہیں سارے لوگ، تو جو سن رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں، اور جو سن رہے ہیں انہی سے کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اس میں بھی نماز کا ذکر ہے کہ مومن کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ الحمدللہ کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے، کچھ لوگوں کی تعداد بڑی ہوئی دکھ رہی ہے نماز میں، لیکن ابھی اور ضرورت ہے۔ تمام لوگ فکر کریں نماز پڑھنے میں کیا جاتا ہے، دشواری کیا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کی ایکسرسائز ہے، اس میں اٹھنا بیٹھنا آپ کی ایکسرسائز ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی صفائی ہے۔ اسی بہانے آپ 5 ٹائم آپ ہاتھ منہ پیر سب کچھ دھل لیں گے، ورنہ ویسے کہاں توفیق ملے گی؟ تو سارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور پھر مسجد میں آ کر کے آپ کو جو سکون مل رہا ہے وہ آپ کو ایسے نہیں پتہ چلے گا، وہ آپ جب خود آئیں گے تب اس کا احساس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب پر رحمت کی بارش نازل فرما دے، ہم سب کی ضروریات پوری ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔